حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور پیچھے نگران کس کو مقرر کر کے گئے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو. کہا آپ میری قوم کی دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا. سامری نے ایک بچڑا بنا دیا، سونے کا ایک بت بنا دیا بچڑے کی شکل کا، اور کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود ہے. فناسی، موسیٰ پتہ نہیں کہاں گئے، بھول گئے، ان کو پتہ نہیں ہمارا رب کون ہے، لو اس کی پوجا کرو. اب جب یہ معاملہ بنا تو بنی اسرائیل کے اندر دو ٹولیاں بن گئی، ایک اس کو پوجنے میں مصروف ہو گئی اور دوسری منع کرنے میں، بھئی نہ کرو، موسیٰ کو آنے دو، ان کی بات سن لینے دو. حضرت ہارون علیہ السلام نے جہاں تک ممکن تھا روکا، منع کیا، باز کیا، دلائل دیے، سب کچھ کیا. لیکن حضرت ہارون علیہ السلام نے جب دیکھا کہ معاملہ انتشار کی طرف جا سکتا ہے، افتراق کی طرف جا سکتا ہے، آپس میں گتھم گتھا ہو سکتے ہیں، چپ کر کے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، غضبناک ہوئے، غصے میں جب یہ سارا منظر دیکھا، اپنے بھائی ہارون کی یوں داڑھی پکڑی اور سر کے بال پکڑے اور یوں دبوچا، جھنجھوڑا اور کہا کہ تمہیں میری قوم کے ساتھ کیا کیا؟ میں نگران بنا کر گیا تھا اور یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ کہاں تھے؟ میری قوم بت پرستی کا شکار ہو چکی ہے. کہا یا ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میرے سر اور میری جو ہے وہ داڑھی کے بالوں کو تو نہ پکڑو، نہ دبوچو. میں ان کو جتنا روک سکتا تھا میں نے روکا. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، بس مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ان کے درمیان تفرقے نہ پڑ جائیں، آپس میں گتھم گتھا نہ ہو جائیں، آپس میں جو ہے وہ دست و گریبان نہ ہو جائیں، اور آپ آ کر مجھے اس بات پہ ڈانٹنے لگ جائیں کہ تم نے میری قوم کو تفرقے کا شکار کر دیا، تم نے میری قوم کو ٹولیوں میں بانٹ دیا. اس لیے میں پیچھے ہو کے بیٹھ گیا تھا، میں نے ان کو منع کیا تھا، روکا تھا. یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ بت پرستی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا شرک ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. لیکن حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کی رائے دیکھیے، ان کی عقل مندی اور دانش مندی دیکھیے، انہوں نے بت پرستی کرنے دی لیکن اختلاف، انتشار اور تفرقے میں نہ پڑنے دیا. بات سمجھ آئی سر؟ کہ اختلاف اور انتشار اور فتنہ، آپس میں دست و گریبان ہونا، اس سے روک کے رکھا. باقی بت پرستی والا معاملہ حضرت موسیٰ آئیں گے تو خود ہی نمٹا لیں گے، لیکن میں ایٹ لیسٹ ان کو اتحاد کے ساتھ رکھوں، انتشار سے بچاؤں ان کو. اسی چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختلفوا، لوگوں آپس میں اختلاف نہ کرو، فتختلف قلوبکم، وگرنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے، تمہارے دل ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. آج یہی بات ہے، بیٹے کو ذرا سی بات پہ اپنے باپ سے اختلاف ہوتا ہے تو اپنا سارا سیٹ اپ ہی کر لیتا ہے. ذرا سی بات پہ ایک بھائی کو اپنے بھائی سے چھوٹی سی بات پہ، نہ صرف کہ دینی بلکہ کوئی دنیاوی معاملے میں بھی، جائیداد کا معاملہ کوئی بھی، ذرا سا اختلاف ہوا، ساری زندگی لیے بھول جاتا ہے کہ میرا بھائی تھا. یہی چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم اس قدر افتراق کا، انتشار کا، اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں. فرمایا لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، لوگوں اختلاف کا شکار نہ ہو جاؤ وگرنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے.